تم نے پڑھنے کے لیے موبائل سائڈ پہ رکھا، پر 3 منٹ بعد ہاتھ خود بخود چلا جاتا ہے، 15 منٹ بعد ہوش آتا ہے تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ موبائل کیوں اٹھایا تھا۔ تم سست نہیں، تمہارا دھیان ہائی جیک ہو چکا ہے۔ تم روز جسم کو کام پر بٹھاتے ہو اور دماغ انکار کر دیتا ہے۔ کتاب ہائپر فوکس کہتی ہے زبردستی فوکس مت کرو، بلکہ اسے جان بوجھ کر آوارہ چھوڑ دو۔ کبھی سوچا ہے کہ بہترین آئیڈیا نہاتے ہوئے کیوں آتے ہیں؟ نہاتے ہوئے، واک کرتے ہوئے بہترین آئیڈیا اسی لیے آتے ہیں کیونکہ اس وقت تمہارا دماغ کسی پتنگ کی طرح آزاد ہوتا ہے۔ اگر تم پتنگ کی ڈور کو ہر وقت سختی سے کھینچو گے تو ایک ہی جگہ پھنس جائے گی یا کٹ جائے گی۔ زندگی میں فوکس کرنا بھی ایسا ہی ہے، لیکن جیسے ہی تم ڈور کو ڈھیل دیتے ہو پتنگ ہوا میں اونچی اڑنے لگتی ہے۔ بیسٹ سیلر کتاب کا مصنف اسے سیکٹر فوکس کہتا ہے۔ جب تم اپنے ذہن کو آوارہ چھوڑتے ہو تو تمہارا دماغ کمپیوٹر کی طرح بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری پرانی معلومات اور تجربے کے ڈاٹس کو آپس میں جوڑتا ہے اور اچانک تمہارے دماغ میں ایک چمکدار آئیڈیا یا کسی مشکل کا حل آ جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جینیس اسی ڈیل کے قانون کو استعمال کر کے کروڑوں کے بزنس کھڑے کرتے ہیں۔ تم کہو گے میں تو پورا دن فارغ ہوتا ہوں، میرا ذہن تو ہر وقت آوارہ رہتا ہے، پر مجھے اچھے آئیڈیا کیوں نہیں آتے؟ جواب کڑوا ہے، تمہارا ذہن آوارہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا ذہن ہائی جیک ہو چکا ہے۔ جب بھی تمہاری پتنگ کو ڈھیل ملنے لگتی ہے، جیسے ہی تم بائک پر اکیلے بیٹھتے ہو، چائے پینے لگتے ہو یا واش روم جاتے ہو، تم فوراً جیب سے موبائل نکال کر انسٹاگرام ریل یا شارٹ کا کچرا دماغ میں ڈوسنا شروع کر دیتے ہو۔ تم اپنے دماغ کو وہ خالی جگہ دے ہی نہیں رہے جہاں وہ نئے آئیڈیا کی پتنگ اڑا سکے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پورا دن فارغ بیٹھ کر اپنے دماغ کو آرام دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اس کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم بازار سے 1 کلو خالص دودھ لاؤ، لیکن اس میں 5 کلو گندا نالی کا پانی ملا دو، کیا وہ دودھ پینے کے قابل رہے گا؟ بالکل نہیں۔ تمہارا دماغ بھی وہ خالص دودھ ہے جس میں کمال کی آئیڈیا بنانے کی طاقت رکھی ہے، لیکن تم اس میں روز سوشل میڈیا کا گندا پانی ملا دیتے ہو۔ جب تمہارا فوکس ہی ملاوٹ شدہ ہو چکا ہے تو زندگی میں کوئی بھی خالص کام، بڑا کام کیسے نکلے گا؟ کتاب ہائپر فوکس کا مصنف ایک لمیٹڈ اٹینشن سپین ہوتی ہے، جیسے کمپیوٹر کی ریم ہوتی ہے۔ جب تم صبح اٹھتے ہی پہلا کام موبائل اٹھاتے ہو تو تم اس ریم میں انسٹاگرام کی ریل، فیس بک کے جھگڑے اور واٹس ایپ کی فالتو میسیجز لوڈ کر دیتے ہو۔ اب تمہاری ذہنی ریم 100% فل ہو چکی ہے، لیکن کچرے سے۔ اسی لیے جب تم دوپہر کو کوئی ضروری کام کرنے یا پڑھنے بیٹھتے ہو تو تمہارا دماغ پروسیس کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے، وہ تھک چکا ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ تم سست نہیں ہو، تمہاری ریم ہائی جیک ہو چکی ہے۔ اگر تم اس کچرے کو صاف نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی اپنی زندگی کا وہ بڑا آئیڈیا یا کام نہیں کر پاؤ گے جس کے خواب تم روز دیکھتے ہو۔ روز کے 2 کام۔ پہلا کام، روزانہ کوئی بھی ایک بورنگ کام کرو، جیسے اپنے جوتے پالش کرنا، الماری سیٹ کرنا یا کچن کے 2-3 برتن دھونا، لیکن شرط یہ ہے کہ موبائل دوسرے کمرے میں ہو اور کانوں میں ہینڈ فری نہ ہو، کہ 10 منٹ دماغ سے تمہارے سوشل میڈیا کا سارا گندا پانی نچوڑ کر نکال دے گا۔ دوسرا کام، جیسے ہی دماغ کا پائپ صاف ہو فوراً ایک خالی کاغذ اور پین لے کر بیٹھ جاؤ۔ اب اگلے 15 منٹ موبائل کو ہاتھ لگائے بغیر اپنے ذہن کو بالکل آوارہ چھوڑ دو۔ جو اچھے آئیڈیا تمہارے اندر ابھر رہے تھے وہ اب اسی کاغذ پر اترنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک وقت میں 3 کام کرنا سمارٹنس ہے، لیکن یہ ہمارے فوکس کا سرعام قاتل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم ایک ہی ہونڈا 125 بائک پر زبردستی 4 دوستوں کو بٹھا لو۔ بائک چلے گی تو صحیح، لیکن نہ بیلنس بنے گا، نہ بریک لگے گی، اور اگلے ہی موڑ پر سب کا منہ کے بل گرنا لازم ہے۔ ہمارا دماغ بھی یہی بائک ہے۔ جب تم پڑھتے ہو یا آفس کا کام کرتے ہو، ساتھ میں واٹس ایپ کا رپلائی بھی دیتے ہو اور سائیڈ میں یوٹیوب کی ویڈیو بھی چلا کر رکھتے ہو، تو تم دماغ کی بائک پر 4 سواریاں بٹھا رہے ہوتے ہو۔ نتیجہ ذہنی حادثہ اور 0 رزلٹ۔ کتاب ہائپر فوکس کا مصنف کہتا ہے انسانی دماغ اس طرح بنا ہی نہیں کہ وہ ایک وقت میں 2 چیزوں پر 100% دھیان دے سکے۔ جب تم کام کے بیچ میں 2 سیکنڈ کے لیے موبائل کا نوٹیفیکیشن دیکھتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ تم واپس کام پر آ گئے، لیکن سائنس اسے اٹینشن ایریزیوٹ کہتی ہے، یعنی تمہارا دھیان ایک بڑا حصہ ابھی اس نوٹیفیکیشن پر پھنسا رہ جاتا ہے۔ تمہارا دماغ بار بار کام کرنے سے دوسرے کام پر سوئچ کرنے میں اتنی انرجی ضائع کر دیتا ہے کہ جتنا کام تم 1 گھنٹے میں کر سکتے تھے اس پر 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور کام کی کوالٹی بھی 3rd کلاس ہوتی ہے۔ تم سمارٹ نہیں بن رہے، تم روزانہ اپنے دماغ کا ایکسیڈنٹ کر رہے۔ اس بائک کے ایکسیڈنٹ اور ملٹی ٹاسکنگ کے دھوکے کا علاج کیا ہے؟ کتاب کا مصنف کہتا ہے ایک وقت میں صرف 1 سواری۔ جب تم پڑھنے یا کام کرنے بیٹھو تو اپنے موبائل کا نیٹ بند کر کے دوسرے کمرے میں پھینک دو۔ کمپیوٹر پر صرف وہ ایک ٹیب کھلا ہونا چاہیے جس پر تم کام کر رہے ہو۔ اپنے دماغ کو بولو کہ اگلا 45 منٹ میں صرف ایک کام کرنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے،
जब तुम दुनिया की बाइक पर सिर्फ एक सवारी बिठाओगे तो उसका बैलेंस भी बनेगा और वो तुम्हारी मंजिल पर दुगनी स्पीड पर पहुंचेगी। और सुनो मेरे भाई, अगर आज तक तुम जिंदगी में पीछे रह गए हो, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए या तुम्हारा बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो कान खोल कर बात सुन लो, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, ना ही तुम्हारे दिमाग में कोई बीमारी या नुक्स है। तुम एक कमाल का सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग लिया है, बस तुमने इसका पाइप सोशल मीडिया के गंदे पानी से ब्लॉक किया हुआ था। तुम बीमार नहीं हो, बस तुम्हारी रैम हाईजैक हो चुकी। आज जो 3 बीमारियां, इनका देसी इलाज मैंने बताया है, अगर तुम सिर्फ एक हफ्ते इसमें अमल कर लिया तो तुम खुद देखोगे कि तुम कितने लाइक और डिसिप्लिन इंसान हो। ये जो तुम्हारे अंदर एक खौफ बैठा है ना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इस खौफ को बाहर फेंको। तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत शानदार है, तुम्हारे ख्वाब सच्चे हैं और तुम्हारे अंदर वो पूरी ताकत मौजूद है जो तुम्हारी पूरी फैमिली की लाइफ बदल सकती है। बस कल सुबह से अपने फोकस को खालिद